Assalamu alaikum viewers. I hope you all are doing well. Today my topic is The Qaid's Vision and Pakistan, Unit number 6, ninth class English की book. The Qaid's Vision and Pakistan का मतलब कायद अज़म की सियासी फरासत और पाकिस्तान. Let's start translation पर आ जाइए. Paragraph number 1, page number 63. During the early and difficult times of Pakistan's emergence, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah undertook a countrywide tour. He aimed at raising people's spirit. ज़हूर पाकिस्तान से पहले या उसके जो इब्तदाई दिन थे, ज़हूर पाकिस्तान के इब्तदाई और मुश्किल तरीन टाइम जो था, उसके दौरान कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क भर का दौरा किया, यानी सारे मुल्क का दौरा किया. और आप जो थे उनका मकसद लोगों में एतमाद पैदा करना और लोगों के हौसले को बुलंद करना था. ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है. Why did Qaid have to take long tours during the early days of independence? इसका मतलब है कि आज़ादी के इब्तदाई दिनों के दौरान कायद ने क्यों इतने लंबे लंबे दौरे किए थे या उनको क्यों करने पड़े. तो इसका आंसर है द कायद हैड टू टेक लॉन्ग टूर्स ड्यूरिंग द अर्ली डेज टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड रेज पीपल स्पिरिट. कायद को आज़ादी के इब्तदाई दिनों में लोगों में एतमाद साजी और लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए तवील दौरे करने पड़े. ओके, अब इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं. यहाँ तक हो गई है. डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड विद द एनॉर्मिटी ऑफ टास्क, ही सेड इन अ स्पीच एट लाहौर. आपने लाहौर में एक तकरीर में कहा या फरमाया, काम की ज़्यादती से मगलूब ना हो. There are many examples in the history of young nations building themselves up by sheer determination and force of character. दुनिया की नौज़ायदा कौमें या अक़वाम की तारीख़ में बहुत सारी मिसालें हैं या मिलती हैं जिन्होंने ख़ुद महज अज़म और किरदार की क़ुव्वत से अपनी तामीर की या कर ली. व्यूअर्स, मैं इन तमाम जो मेरे पास ये होते हैं चैप्टर्स, इनके लेसन के जो वर्ड्स मीनिंग होते हैं, मैं उसके बाद जो ट्रांसलेशन के बाद जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसमें कंप्लीट वर्ड्स मीनिंग होते हैं. मैं इसलिए आपको चैप्टर की रीडिंग करवाते हुए साथ साथ नहीं बताती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है. तो इंशाल्लाह मैं इस चैप्टर के तमाम जो वर्ड्स मीनिंग है एट द एंड ऑफ द लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगी. You are made of sterling material and second to none. यानी तुम खालिस माते से बने हुए हो और तुम किसी से कम नहीं हो. Keep up your morals. अपना हौसला बुलंद रखो. Do not be afraid of death. और मौत से मत डरो. We should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam. हमें पाकिस्तान और इस्लाम की आबरू की हिफाजत करने के लिए उसका बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए. Do your duty and have faith in Pakistan. It has come to stay. यानी अपना फ़र्ज़ पूरा करो और पाकिस्तान में यकीन रखो, ये कायम रहने के लिए बना है. पाकिस्तान पर यकीन रखो कि ये कायम रहने के लिए बना है. नेक्स्ट पैराग्राफ. द एंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर्स स्ट्रगल फॉर द सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज बेस्ड ऑन द पिवोट ऑफ द मुस्लिम यूनिटी एंड द वननेस एज अ नेशन. इस अजीम रहनुमा की बरसगीर के जो मुसलमान थे उनके लिए अलहदा वतन के लिए जो जिद्दोजहद के तमाम सफ़र की बुनियाद मुस्लिम इत्तेहाद और एक कौम होने की हैसियत के मरकज़ी नुक्ता पर थी. He talked about Pakistan in such
clear terms that even a common man could understand it. آپ پاکستان کے بارے میں ایسے واضح طریقے سے بیان کرتے کہ ایک عام آدمی اسے سمجھ سکے. یہاں پر ایک کوشچن ہے، اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں. وائی ڈڈ دا قائد وانٹ ٹو ونس آف دا ہول نیشن؟ یعنی قائد اعظم تمام قوم کی وحدت کیوں چاہتے تھے؟ تو اس کا آنسر ہوگا ہی وانٹیڈ ٹو ونس آف ہول نیشن بیکاز دا اسٹرینتھ آف اے نیشن lies in its oneness and no nation can achieve its goal without being one as a nation. یعنی قائد اعظم قوم کی وحدت اس لیے چاہتے تھے کیونکہ کسی قوم کی طاقت اور اس کی وحدت کسی بھی قوم کی جو طاقت ہے اس کی وحدت میں ہے، اور کوئی قوم ایک ہونے کے بغیر اپنے مقاصد کو حاصل کر ہی نہیں سکتی. We are a nation, he affirmed 3 years before the birth of Pakistan, which our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of values and proportion, legal laws and moral codes, customs and calendar, history and traditions, aptitude and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook of life. قیام پاکستان سے 3 سال پہلے آپ نے بڑے وثوق سے اعلان فرمایا، وی آر اے نیشن، ہم ایک قوم ہیں جس کی اپنی مخصوص تہذیب یعنی خاص قسم کی تہذیب اور اس کی ثقافت اور زبان، لینگویج اور لٹریچر، ادب، اسی طرح فنون لطیفہ اینڈ فن تعمیر، نام اور نام رکھنے کے جو اصول ہوتے ہیں وہ، اقدار اور وراثت میں حصوں کی سمجھ بوجھ، قوانین اور اخلاقی ضابطے، رسم و رواج اور کیلنڈر. یہ تمام ورڈز جو میں نے یہاں پر ابھی پڑھے ہیں ان سب کے میننگز. کیلنڈر تاریخ، روایات، رجحان اور خواہشات ہیں. ایپٹیٹیوڈ کا مطلب رجحان اور ایمبیشنز کا مطلب خواہشات ہیں. ان شارٹ مختصر یہ کہ ہمارا زندگی کے بارے میں ایک مخصوص نقطہ نظر ہے، آؤٹ لک نقطہ نظر ہے، اور ڈسٹنکٹیو مخصوص نقطہ نظر ہے. دا آئیڈیالوجی آف پاکستان بیسڈ آن دا فنڈامنٹل پرنسپلز. نظریہ پاکستان کی بنیاد اس بنیادی اصول پر رکھی گئی تھی دیٹ کہ مسلمز آر این انڈیپینڈنٹ نیشن. یعنی اس بنیاد پر پاکستان کی بنیاد اس اصول پر رکھی گئی تھی کہ مسلمان ایک آزاد قوم ہیں. اینی اٹیمپٹ ٹو مرج دیئر نیشنل اینڈ پولیٹیکل آئیڈینٹی ول بی اسٹرانگلی ریزسٹڈ. اگر ان کی قومی اور سیاسی شناخت کو مدغم کرنے کی کوشش کی گئی تو سخت مزاحمت کی جائے گی. 4th پیراگراف. قائد اعظم واز اے مین آف اسٹرانگ فیتھ اینڈ بلیف. قائد اعظم مضبوط عقیدے اور مذہب پر یقین رکھنے والے آدمی تھے. ہی firmly believed that the new emerging state of Pakistan based on the Islamic principles would reform the society as a whole. آپ یعنی قائد اعظم کا پختہ یقین تھا کہ پاکستان کی نئی وجود میں آنے والی اسلامی اصولوں پر مبنی ریاست مجموعی طور پر معاشرے کی اصلاح کرے گی. In his Eid message September 1945, قائد اعظم said Islam is the complete code regulating the whole Muslim society, every department of life, collectively and individually. قائد اعظم نے ستمبر 1945 کو عید کے پیغام میں فرمایا یا کہا کہ اسلام پورے اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے مجموعی اور انفرادی طور پر ہر شعبہ زندگی کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، کوڈ آف لائف. یہاں پر ایک کوشچن ہے، آر وی ورکنگ اکارڈنگ ٹو دا
expectations of the great leader. یعنی کیا ہم عظیم رہنما کی توقعات کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ کیا ہونا چاہیے اس کا آنسر؟ نو، وی آر ناٹ ورکنگ اکارڈنگ ٹو دا ایکسپیکٹیشنز آف دا گریٹ لیڈر. وی آر انٹائرلی اگنورنگ دا ویری پرنسپلز فار وچ ہی ہیڈ اسٹرگل ٹو سو ہارڈ. نہیں، ہم قائد اعظم کی توقعات کے مطابق نہیں چل رہے یا کام نہیں کر رہے ہیں. ہم مکمل طور پر ان اصولوں کو نظر انداز کر رہے ہیں جن کے لیے انہوں نے زبردست جدوجہد کی. لاسٹ پیراگراف. ٹوڈے دا قائدز پاکستان از فیسنگ نیومرس چیلنجز. آج کل قائد اعظم کا پاکستان بہت سے مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. وی ہیو forgotten how much struggle the Muslims had made under the dynamic leadership of قائد اعظم محمد علی جناح. ہم بھول چکے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی متحرک قیادت میں مسلمانوں نے کتنی جد و جہد کی. We can overcome our present difficulties by following the Qaid's golden motto, faith, unity and discipline. تو ہم قائد اعظم کے جو سنہری اصول عمل تھے، موٹو کا مطلب اصول عمل، یقین، محکم اتحاد اور تنظیم پر عمل کرتے ہوئے موجودہ مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں. وی کین میک آور نیشن اسٹرانگ. اسے کمپلیٹ کر لیتے ہیں. وی کین میک آور نیشن اسٹرانگ بائی ریممبرنگ ہز ایڈوائس ٹو دا یوتھ. اٹ از ناؤ اپ ٹو you to work and work and we are bound to succeed. یعنی ہم اپنی قوم کو مضبوط کر سکتے ہیں، مضبوط بنا سکتے ہیں. قائد اعظم کی جو نوجوانوں کو نصیحت تھی وہ یاد دلا کر، ہم قائد اعظم کی نوجوانوں کو نصیحت یاد دلا کر اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں. اور وہ یہ کہ اب آپ پر ہے کہ کام اور کام کریں، اور کامیابی جو ہے وہ ہمارا مقدر ہے. تو یہ کام سوچنا، یہ بات سوچنا ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے سنہری اصولوں کو خود بھی یاد رکھیں اور قائد اعظم کے جو سنہری اصول ہیں لوگوں کو بھی یاد دلوائیں. ٹھیک ہے، تو ہم کیا ہوگا کہ کام اور کام کریں جیسا کہ انہوں نے کہا، تو کیا ہوگا کہ کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی. یہاں پر ایک اور کوشچن ہے. What is the result of neglecting the advice of قائد؟ اس کا آنسر بتائیں کیا ہونا چاہیے، کہ کیا رزلٹ نکلا کہ جب ہم نے قائد اعظم کی ایڈوائس کو نظر انداز کیا. تو دیکھ لیں آج ہم جو ہے وہ اتنی ترقی نہیں کر رہے، یا جتنی قربانیاں پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے دی تھیں، ہم ان کا جو ہے وہ ذرا سا بھی جو ان کی قربانی تھی اس کا ہم لوگوں نے بالکل بھی جو ہے وہ لحاظ نہیں رکھا، اور ہم جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرف لگے ہوئے ہیں. تو پاکستان کا تو یہی تھا کہ ہم اس کو ترقی دینے کے لیے کام اور کام کرتے، اور قائد اعظم کے جو اصول ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے تمام اصولوں کو یاد رکھتے ہیں. تو ویورز، یہ تھی آج کی ٹرانسلیشن چیپٹر نمبر 6 کی. تو میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی کمپلیٹ ورڈ اسپننگ، کویشچن آنسر اور کمپلیٹ ایکسرسائز جو ہے وہ اپلوڈ کروں گی. آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا.